السلام علیکم۔ آج کی کہانی برے دن۔ کہانی سے پہلے if you are new on our channel and you haven't subscribed yet تو ہمارا چینل بیا اور مالا سبسکرائب کیجیے and do not forget to press the bell icon۔ 2 سال کی تھی جب امی جان کا انتقال ہو گیا۔ ابو نے فوراً دوسری شادی کر کے گھر بسا لیا۔ میری پرورش دادی نے ہی کی۔ سوتیلے بہن بھائی دنیا میں آئے تو ابو مجھ سے دور ہو گئے۔ بازار لے جا کر کھلونے خرید کر دیتے اور میں منہ تکتی رہ جاتی۔ مجھے کبھی بھی پیار نہ کرتے اور نہ ہی پاس بلاتے، جیسے میں ان کی اولاد ہی نہ تھی۔ والد کے اس رویے سے میرے دل کو ٹھیس لگتی۔ میں احساس کمتری کا شکار ہو گئی۔ ان حالات میں صرف دادی کی کوٹھڑی میں سکون ملتا تھا۔ مجھے جیسے چپ لگ گئی، نہ کسی سے بات کرتی اور نہ ہی کہیں آتی جاتی۔ گھر میں جب بھی مہمان آتے تو چھپ جاتی، حتیٰ کہ ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلنا بھی بھول گئی۔ ابو کا مجھے اسکول بھیجنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ دادی کے اصرار پر والد نے اسکول میں داخل کرا دیا۔ ہوش سنبھالتے ہی گھر کا کام میرے ذمے ہو گیا۔ اسکول سے آتے ہی کام میں لگ جاتی، رات گئے کچن سے فارغ ہوتی، تب اسکول کا ہوم ورک کرنے بیٹھتی۔ لیکن میں ہر سال امتیازی نمبروں سے پاس ہو جاتی تھی۔ میری کوئی سہیلی تھی اور نہ ہی کوئی غم گسار۔ سوتیلی ماں چاہتی تھی کہ مجھے اسکول سے نکال لیں، مگر دادی ایسا نہ ہونے دیتی تھیں۔ انٹر کا امتحان دیا تو ابو سے ضد کی BA کرنے دیں۔ پہلی بار ان سے کوئی آرزو کی تھی۔ وہ تو راضی ہو گئے، لیکن سوتیلی ماں نے ہنگامہ برپا کر دیا کہ اس گھر میں یہ لڑکی رہے گی یا میں رہوں گی۔ بیوی کو تو نکال نہیں سکتے تھے، مجبوراً مجھے خالہ کے گھر چھوڑ کے آ گئے۔ میرے جانے کا دادی کو اتنا صدمہ ہوا کہ وہ شدید بیمار پڑ گئیں، آخرکار چل بسی۔ مجھے ان کے آخری دیدار کرنے کے لیے بھی نہیں بلایا گیا۔ جب کسی نے مجھے بتایا کہ تمہاری دادی مر گئی ہیں تو دکھ سے میں بیمار پڑ گئی۔ جن کے گھر میں میں رہتی تھی وہ میری سگی خالہ نہ تھیں، بلکہ ابو کی خالہ ذات تھیں، جن کے پاس مجھ کو رکھا گیا تھا۔ اس عورت نے اپنا رویہ مجھ سے بہت ہی خراب کر لیا اور میرا علاج نہ کروایا، بلکہ آنے جانے والوں کو کہنا شروع کر دیا کہ عارفہ کو TB ہو گئی ہے۔ تبھی بھائی جان میرے پاس چھوڑ گئے ہیں تاکہ ان کے بچوں کو یہ مرض لاحق نہ ہو۔ حالانکہ مجھے صرف بخار ہوا تھا، جو خالہ کی لاپرواہی سے بعد میں ٹائیفائڈ کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ میں بہت کمزور ہو گئی تھی۔ کمر میں اتنا درد ہوتا تھا کہ بیٹھ بھی نہیں سکتی تھی۔ ہر وقت حرارت رہنے لگی تھی۔ بغیر کھائے پیے بستر پر پڑی رہتی، نہ کوئی حال پوچھتا اور نہ ہی کوئی پرواہ کرتا۔ لیکن ہر ایک کا والی اللہ ہے۔ ایک روز خالہ کسی کام سے گھر سے باہر گئیں تو ان کی غیر موجودگی میں کوئی خاتون آ گئیں۔ یہ خالہ کی کوئی ملنے والی تھی۔ مجھے لاغر پڑا دیکھ کر میرے پاس آ بیٹھی اور ہمدردی کرنے لگیں۔ تب میں نے ان کو کہا، آنٹی مجھ پر ایک احسان کر دیں پلیز، صرف 10 روپے دے دیں۔ انہوں نے پوچھا، کیوں مانگ رہی ہو بیٹا؟ آنٹی کمر میں بہت درد ہے، 2 گولیاں منگوانی ہیں۔ کہنے لگی، میں ابھی لا کر دیتی ہوں خود۔ انہوں نے درد دور کرنے والی گولیاں لا کر دیں اور مجھے گھر سے دودھ بھی گرم کر کے دیا۔ جب میں نے دودھ کے ساتھ وہ گولیاں لیں تو میرا درد کچھ کم ہوا اور میں بیٹھنے کے قابل ہوئی۔ اب یہ آنٹی روز آنے لگی۔ وہ میری خیر خبر لینے آتی تھیں، مگر خالہ پر بات ظاہر نہیں کرتی تھیں۔ انہوں نے مجھے ٹائیفائڈ بخار کی دوا بھی لا کر دی۔ خدا نے ان کے ہاتھ سے شفا بخشی اور کچھ دنوں میں میری طبیعت سنبھلنے لگی۔ اب میں نے خالہ کا گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ خالہ کو کہا کہ اجازت دیں، میں آپ کے پاس نہیں رہنا چاہتی۔ وہ بولی، تم کہاں جاؤ گی؟ اپنے والد کے گھر چلی جاؤ گی؟ میں نے کہا، جی ہاں، میں اپنے والد کے گھر جاؤں گی۔ میں نے ان سے جھوٹ بولا۔ انہوں نے بھی مجھے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ جذبات میں خالہ کے گھر سے نکل تو آئی، لیکن اب بہت پریشان تھی کہ کہاں جاؤں۔ میری ایک سہیلی فوزیہ تھی، ہم نے میٹرک ساتھ ہی کیا تھا۔ آج بے سر و سامانی میں مجھے وہ یاد آ گئی۔
میں اس کے گھر چلی گئی۔ فوزیہ کی ماں نے بتایا کہ اس کی شادی ہو گئی ہے اور اب وہ پنڈی میں رہتی ہے۔ اس کی امی سے فوزیہ کا فون نمبر لیا، PCO سے جا کر اسے فون کیا اور مختصر اپنی کہانی بتا کر کہا کہ تمہارے پاس آنا چاہتی ہوں۔ اس نے جواب دیا فوراً آ جاؤ۔ جب میں ٹرین میں بیٹھی تو میرے پاس ٹکٹ کے پیسے نہ تھے۔ کانوں میں سونے کی بالیاں تھیں، یہ میری پیاری دادی کی نشانی تھی۔ سوچا اگر ٹکٹ چیکر نے ٹکٹ مانگا تو یہ بالیاں اتار کر اسے دے دوں گی۔ نہ سمجھی کی عمر تھی، بنا سوچے سمجھے ٹرین میں سوار ہو گئی تھی۔ لیکن اللہ بڑا کریم ہے اور وہی حفاظت کرنے والا ہے۔ راستے میں صرف ایک بار چکر آیا اور اس نے مجھ سے ٹکٹ طلب نہیں کیا۔ یوں میں پنڈی پہنچ گئی۔ اسٹیشن سے فوزیہ کو فون کر دیا، وہ لینے آئی ہوئی تھی۔ اس نے میرا استقبال انتہائی گرم جوشی سے کیا۔ راستے بھر کا خوف پل بھر میں دور ہو گیا۔ میں نے فوزیہ کے گھر پہنچ کر بے حد سکون محسوس کیا اور جو اندیشے مجھے ڈرا رہے تھے وہ ختم ہو گئے۔ میری سہیلی اور اس کے شوہر نے اس کڑے وقت میں سہارا دے کر انسانیت کی لاج رکھ لی اور مجھے در در بھٹکنے سے بچا لیا، ورنہ نہ جانے میں کہاں بھٹکتی رہتی اور میرا کیا انجام ہوتا۔ فوزیہ ایک آفس میں جاب کرتی تھی، یہ کسی NGO کا آفس تھا۔ اس نے مجھے بھی ٹریننگ کے لیے بھجوا دیا کیونکہ ان کا ایک ٹریننگ سینٹر بھی تھا۔ بس کا کرایہ بچانے کی خاطر میں میلوں پیدل سفر کرتی تھی۔ اللہ کی مہربانی سے ٹریننگ مکمل کر لی۔ خالہ نے میرے جانے کے بعد ابو کو فون کر دیا کہ تمہاری لڑکی اپنی مرضی سے میرے ہاں سے چلی گئی ہے، مجھے مطلع کر دو کہ وہ آپ کے پاس پہنچی ہے یا نہیں۔ والد صاحب نے ان کو جواب دیا کہ اگر وہ تمہاری مرضی کے بغیر ہی گھر سے نکلی ہے تو سمجھو کہ میری بیٹی نہیں، وہ میرے لیے مر چکی ہے۔ اب خالہ کو کیا پڑی تھی کہ میری فکر کرتی جب باپ ہی کو میری ضرورت نہ تھی، اس لیے یہ بات یہیں ختم ہو گئی۔ میں نے فوزیہ کو منع کر دیا تھا کہ میرے گھر والوں کو اطلاع ہرگز مت کرے، میں اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاؤں گی تو کسی پر بوجھ نہ بنوں گی۔ فوزیہ کی امی جانتی تھی کہ میں ان کی بیٹی کے پاس رہ رہی ہوں۔ کسی مصلحت کے تحت انہوں نے ابا جان کو فون کر کے بتایا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ کی بچی ہمارے پاس ہے اور حفاظت سے ہے، جب چاہیں آ کر اس کو لے جائیے گا۔ والد صاحب نے خاموشی اختیار کر لی اور وہ مجھ کو لینے نہ آئے، حتیٰ کہ فون بھی نہ کیا۔ البتہ اپنی بہن کو فون کر دیا جو پنڈی میں رہتی تھی کہ فوزیہ کے گھر جا کر دیکھو عارفہ وہاں ہے یا نہیں اور کس حال میں ہے۔ پھپھی فوزیہ کا گھر ڈھونڈتی ڈھونڈتی آ گئی اور مجھے لگا کر خوب روئیں۔ میری سوتیلی ماں کو جی بھر کر برا بھلا کہا جس کے سبب میں دربدر ہوئی تھی۔ انہوں نے فوراً ابا جان کو فون کیا، انہیں خوب جھاڑا اور کہا کہ تم کو شرم آنی چاہیے، جوان بیٹی کسی کے در پر پڑی ہے اور تم نے اسے یہاں آ کر لے جانے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی۔ میں نے پھپھو سے کہا آپ ایسی باتیں ابو سے نہ کریں، وہ نہیں آئیں گے، وہ اپنی دوسری بیوی سے ڈرتے ہیں اور مجبور ہیں، میری خاطر اپنے 4 بچوں کی ماں کو ناراض نہیں کر سکتے۔ پھپھو بولی تم چلو یہاں سے، میرے ساتھ چلو۔ ان کا گھر بہت دور تھا، جبکہ فوزیہ کے آفس میں ٹریننگ کے بعد بہت اچھی نوکری مل گئی تھی۔ فوزیہ نے پھپھو سے کہا کہ آپ اسے یہیں رہنے دیں، ہم نے اسے علیحدہ کمرہ دے دیا ہوا ہے، آپ کے پاس رہے گی تو جاب نہیں کر سکے گی۔ پھپھو کا خیال تھا ابو کچھ دنوں بعد آ کر مجھ کو لے جائیں گے، تبھی وہ وہاں سے لوٹ گئیں، لیکن یہ ان کی خوش فہمی تھی۔ والد صاحب لینے نہیں آئے، وہ ناراض تھے کہ میں اپنی مرضی سے خالہ کا گھر کیوں چھوڑ کر آئی ہوں۔ 6 ماہ گزر گئے، پھپھو گاہے بگاہے فون پر میری خیریت پوچھ لیا کرتی اور کبھی کبھی ملنے بھی آ جاتی۔ وہ خوش تھی کہ میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی ہوں۔ ایک روز ان کا فون آیا، بولی بیٹی بہو بہت بد مزاج ہے، وہ مجھ کو ساتھ رکھنے پر تیار نہیں، مجبور ہو کر بیٹی کے پاس چلی گئی ہوں، جب تک چھوٹا بیٹا زیر تعلیم ہے اور وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے باہر سے لوٹ کر نہیں آ جاتا، داماد کے گھر ہی رہوں گی۔
پھپھو کے حالات جان کر بھی مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں نے ان سے کہا، پھپھو جان آپ پریشان نہ ہوں، میں بھی یہاں اکیلی ہوں، کیوں نہ ہم ایک کرائے پہ گھر لے لیں اور مل کر ساتھ رہنے لگے۔ وہ بھی داماد کے گھر زیادہ قیام کرنا نہ چاہتی تھی۔ میری بات سن کر فوراً راضی ہو گئی۔ اب اصل مسئلہ گھر تلاش کرنے کا تھا۔ ادھر فوزیہ کہتی تھی کہ کیوں جا رہی ہو یہاں سے، آخر تم کو یہاں کیا تکلیف ہے، کرائے کا علیحدہ گھر لینے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ لیکن جب پھپھو کی مجبوری جان لی تو پھر فوزیہ نے بھی اصرار نہ کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ پھپھو پریشان ہے اور اکیلی نہیں رہ سکتی۔ ہم دونوں ایک ساتھ کرائے کے گھر میں رہ سکتی تھیں۔ بڑی مشکل سے فوزیہ راضی ہوئی اور ہم نے مکان کی تلاش شروع کر دی۔ میری کوشش تھی کہ ایسی جگہ مکان ملے جو دفتر سے نزدیک ہو۔ ایک شخص سے رابطہ ہوا، اس نے ہم کو ایک مکان دکھایا۔ 5 مرلے کا گھر تھا اور اچھا بنا ہوا تھا۔ ہم دونوں پھپھی بھتیجی کے گزارے کے لیے کافی تھا۔ میں نے 3 ماہ کی تنخواہ جوڑ رکھی تھی، وہ اسٹیٹ ایجنٹ کے حوالے کر دی۔ اس نے کہا کہ کل آ کر چابی لے لینا اور سامان لے آنا۔ ہمارے پاس سامان کہاں تھا، کچھ بھی تو نہ تھا۔ اگلے روز ہم ایجنٹ کے پاس گئے، اس نے چابی دے دی اور ہم مکان کھول کر صفائی ستھرائی میں لگ گئے۔ ابھی ایک ہی دن گزرا تھا کہ اچانک ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا، محترمہ آپ کو کس نے میرے گھر رہنے کی اجازت دی ہے؟ میرا مکان ہے اور میں نے کسی کو اسے کرائے پر چھڑانے کے لیے نہیں کہا۔ میں سعودی عرب میں ملازمت کرتا ہوں اور جب پاکستان آتا ہوں تو اپنے ہی مکان میں قیام کرتا ہوں۔ اب میں 1 ماہ کی چھٹی کے لیے آیا ہوں اور یہ میرا گھر ہے۔ ہم نے اسے بتایا کہ اسٹیٹ ایجنٹ سے چابی لی ہے اور 3 ماہ کا ایڈوانس کرایہ بھی دیا ہے، آپ جا کر اس کے ساتھ بات کر لیں۔ وہ شخص جس کا نام علی احمد تھا اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس گیا تو ایجنٹ نے اس کو بتایا کہ اسرار احمد نامی آدمی میرے پاس آیا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ مکان میرے بھائی کا ہے، ہم کرائے پر دینا چاہتے ہیں۔ اسی نے ایڈوانس لیا اور چابی بھی دی ہے۔ علی احمد بولا، او اچھا، اب بات میری سمجھ میں آ گئی ہے، یہ کارستانی میرے بھائی کی ہے۔ چابی ضرور اس کے پاس تھی مگر مکان میرا ہے اور کرایہ پر نہیں اٹھایا تھا۔ محض گھر کی دیکھ بھال اور صفائی ستھرائی کی خاطر میں نے اسے اپنے مکان کی چابی دے رکھی تھی۔ بہرحال یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے، میں خواتین کو پریشان نہیں کروں گا۔ علی احمد نے ہم سے آ کر بات کی، کہنے لگا، میں آپ لوگوں کو 1 ہفتہ کی مہلت دے سکتا ہوں، آپ کوئی دوسرا گھر دیکھ لیں اور میرا مکان خالی کر دیں۔ میں آپ کا ایڈوانس کرایہ تو واپس نہیں کر سکتا کیونکہ میرے بھائی نے آپ لوگوں سے دھوکہ کیا ہے، آپ اپنی رقم اسی سے جا کر وصول کر لیں۔ یہ سن کر پھپھو بہت پریشان ہو گئی اور میں بے ساختہ رونے لگی۔ مجھ کو روتا دیکھ کر اس شخص کے دل میں رحم آ گیا۔ اس نے کہا، اچھا آپ روئیے نہیں، رقم میں خود اس سے آپ کو دلوا دوں گا، لیکن مکان آپ کو خالی کرنا ہی ہوگا کیونکہ میں خود اس میں رہنے کے لیے آیا ہوں۔ جب میں نے رونا بند نہ کیا تو اس نے کہا، آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتائیے، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ تبھی پھپھو نے علی احمد کو میرے اور اپنے بارے میں تمام حالات بتا دیے۔ علی احمد کو ہمارے حالات جان کر بہت افسوس ہوا۔ وہ بولا، آپ سے مدد کا وعدہ کیا ہے اس لیے وعدے پر قائم رہوں گا۔ مجھے یوں بھی سعودی عرب واپس جانا ہے، چند دنوں کی چھٹی پر آیا ہوں۔ اگر آپ بھروسہ کریں تو چھٹی کا 1 ماہ یہاں گزار لوں۔ باہر والا ایک کمرہ میرے تصرف میں رہے گا، باقی گھر میں آپ رہتی ہیں۔ یوں بھی میرے بعد گھر بند پڑا رہتا ہے، آپ رہتی رہیں گی تو دیکھ بھال رہے گی۔ یہ سن کر ہم دونوں کو سکون آ گیا کیونکہ بے گھری بری شے ہوتی ہے اور یہ ہم دونوں اچھی طرح جانتی تھیں۔ اس نیک آدمی نے ہم پر بھروسہ کیا، بغیر کسی واقفیت گھر ہمارے حوالے کیا، تاہم فوزیہ اور اس کے خاوند سے مل لیا اور انہوں نے ہماری ضمانت دی۔ ہم سکون سے سال بھر اسی گھر میں قیام پذیر رہے۔ علی احمد امیر آدمی تھا، اس نے ہم سے کبھی کرایہ بھی نہ لیا۔ البتہ اس مرتبہ جب وہ آیا تو اس نے پھپھو جان سے اپنا مدعا بیان کیا۔ کہنے لگا کہ میری بیوی کچھ عرصہ قبل انتقال کر چکی ہے، کوئی اولاد نہیں ہے
اور میں گھر بسانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو آپ کی بھتیجی کا ہاتھ مانگنے کی جسارت کرتا ہوں۔ یوں ان کو مناسب رشتہ بھی مل جائے گا اور میرا بھی گھر آباد ہو جائے گا۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کی بھتیجی کو سکھی رکھوں گا۔ پھپھو نے جواب دیا کہ اصل میں اپنے چھوٹے بیٹے کے انتظار میں ہوں، چاہتی ہوں وہ تعلیم مکمل کر کے لوٹ آئے تو عارفہ کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں۔ علی احمد کہنے لگا، آپ کے بیٹے کو برطانیہ گئے 5 برس ہو گئے ہیں، میرا خیال نہیں ہے کہ وہ آپ کے کہنے سے شادی کرے گا۔ آپ فون کر لیں، اس سے مشورہ کر لیں، اگر وہ آپ کی مرضی اور پسند سے شادی کا خواہش مند ہے تو بے شک بہو بنا لیجئے، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا، بس صورت دیگر میرا رشتہ ضرور قبول کر لیجئے گا۔ پھپھو کی سمجھ میں علی احمد کی بات آ گئی۔ انہوں نے بیٹے کو لندن فون کر کے صورتحال بتا کر جواب مانگا تو زبیر نے ان کو جواب دیا کہ امی جان، میں نے یہاں ایک انگریز لڑکی سے شادی کر لی ہے، لیکن آپ کو بتا نہیں سکا۔ سوچا تھا جب آؤں گا تو بتاؤں گا، لیکن اب آپ بتا رہی ہیں اور ساری سچویشن ایسی ہے تو آپ عارفہ کی شادی جہاں ہوتی ہے ضرور کر دیں۔ میری امید پہ نہ رہیں کیونکہ میں شادی کر چکا ہوں۔ میں عارفہ سے شادی نہیں کر سکتا اور ابھی آ بھی نہیں سکتا جب تک مجھ کو یہاں کی رہائش کے قانونی تقاضوں کے مطابق اجازت نہ مل جائے۔ پھپھو بیٹے کے منہ سے یہ بات سن کر کافی مایوس ہوئی، لیکن پھر میرے مستقبل کا بھی سوچنے لگی۔ تبھی ابو کو فون کر کے اس رشتے کے بارے میں مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ تم جیسا چاہو عارفہ کی قسمت کا فیصلہ کر دو، میں نے تم کو یہ اختیار سونپ دیا ہے۔ علی احمد کے بارے میں فوزیہ کے شوہر نے پتہ کرایا، معلوم ہوا کہ شریف خاندان ہے اور اچھا آدمی ہے، سعودیہ میں اپنا کاروبار کرتا ہے، لہٰذا انہوں نے ہمت دلائی کہ عارفہ کے لیے یہ بہت ہی اچھا رشتہ ہے۔ یوں پھپھو نے میری شادی علی احمد سے کر دی۔ شروع میں کافی ڈر رہی تھی، مگر صد شکر کہ علی احمد بہت اچھے شوہر ثابت ہوئے۔ وہ بہت اچھے انسان تھے، انہوں نے زندگی کی ہر خوشی مجھے دی اور اپنے ساتھ سعودی عرب لے آئے۔ ہمارے جدہ آنے کے بعد پھپھو کافی عرصہ ہمارے مکان میں رہتی رہی۔ علی احمد بالکل ان کا بیٹوں کی طرح خیال رکھتا اور پھپھو کو ایک ملازم بھی رکھ کر دیا تھا۔ یہ ملازم ان کا پرانا ڈرائیور اور بھروسے کا آدمی تھا۔ وہ پھپھو کو خرچے کے لیے رقم بھی بھجواتے تھے۔ ملازم کی تنخواہ کے علاوہ گھر کی دیکھ بھال کی مد میں معقول رقم بھجواتے رہتے تاکہ مکان کی حالت ٹھیک رہے اور پھپھو کبھی تنگ نہ ہو۔ جب ہم پاکستان آتے، اپنے گھر میں رہتے، پھپھو ہمارا سواگت کرتی۔ میرے برے دن ختم ہو گئے تھے۔ 4 سال بعد پھپھو کا بیٹا اور میرا کزن انگلینڈ سے آیا اور وہ پھپھو کے ساتھ ہی لے گیا، تاہم پھر بھی وہ مجھ سے ہمیشہ رابطے میں رہتی ہیں۔ تب میں سوچتی ہوں، باپ سے تو ان کی بہن ہی بھلی نکلی جس نے مجھ سے وفا کی۔ اگر یہ بھی بے وفا ہوتی تو میں آج اپنے گھر کی سکون کی زندگی سے محروم رہتی۔ شادی کے 6 سال بعد ایک روز علی احمد پھپھو کے ہمراہ خود ہی میرے والد صاحب کے پاس چلے گئے۔ میرے والد اب کافی بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی طبیعت بھی ناساز رہتی تھی۔ جب میں ان کے سامنے گئی تو والد صاحب نے مجھے گلے لگایا۔ میں نے بھی باپ کا رتبہ جان کر انہیں معاف کر دیا، لیکن جو مجھ پر گزرنی تھی وہ تو گزر ہی گئی۔ پھر بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ برے وقت میں اچھے لوگ ملے جن کے خلوص نے مجھے اچھی زندگی عطا کی، ورنہ تھوڑی سی تنخواہ اور عمر بھر کی ملازمت ہی میرا مقدر رہ جاتی۔